بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم و مولانا العظیم۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکر گزار، آپ نے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب، اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام رحمت للعالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آمد کا مہینہ 12 ربیع الاول، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سب جانتے ہیں کہ عرب کی کیا صورتحال تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عرب کا معاشرہ کیا معاشرہ تھا کہ لوگ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، غلاموں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، نفسا نفسی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے نہ صرف عرب کو بلکہ پوری دنیا کو ایک نور نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت آج ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس جہان کو زندگی ملی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اخلاق کو بلندی ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو ہم نے خلق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے نہ صرف یہ جہان روشن ہوا بلکہ وہ جہان بھی روشن ہوا۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں نصیب فرمائے تو پورے جہان میں ایک نور پھیل گیا۔ آج بھی جب مکہ مکرمہ کا ظاہر حرم جب جاتا ہے تو مروہ کی پہاڑی سے جب باہر وہ نکلتا ہے، عمرہ کر کے صحیح مکمل کر کے جب انسان باہر نکلتا ہے، تو آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ولادت گاہ جہاں پر آج لائبریری بنا دی گئی ہے، اس مقام کو دیکھتا ہے کہ کس جگہ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت علماء کرام اور ہمارے شناخواں حضرات اس پروگرام میں موجود ہیں، میں آپ سے سب کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت ہی ہردل عزیز عالم دین، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن اور مختلف میڈیا انڈسٹری کے مختلف چینلز، رمضان ٹرانسمیشنز ہوں، چاہے وہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہوں، ربیع الاول کی نشریات ہوں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ میری مراد علامہ زہیر عابدی صاحب سے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ علامہ صاحب ایک جید عالم دین، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے کئی کتابوں کے مصنف، اور اس کے علاوہ آپ ہمیشہ ان کی گفتگو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمر عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تیسرے ہمارے بہت ہی خوبصورت عالم دین، ہمیشہ آپ بھی ہمارے بڑے ہیں، ہم سیکھتے ہیں آپ سے ہمیشہ پروگرامز میں، چاہے ہم بحیثیت نعت خواہ ہوں اور بحیثیت کسی بھی محفل نعت میں ہوں، ہمیشہ ہم آپ کی صحبت سے استفادہ کرتے ہیں۔ میری مراد حافظ احمد صاحب سے ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حافظ صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں، جامعہ کراچی سے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے تمام علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز پاکستان کے ایک اور معروف سینئر شناخواں جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں اور بہت خوبصورت آواز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے ہیں،
میری مراد جناب قاری اسد الحق صاحب سے۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ، مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ بہت الحمدللہ۔ شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور میں علامہ صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کے آمد سے قبل بھی انبیاء کرام نے جو ہے حضور کے آنے کی بشارتیں دی تھیں اپنی اپنی امتوں کو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے اسد بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اس نیوز چینل کا شکریہ کہ انہوں نے اس مبارک مہینے کی عظمت کی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کے مبارک پہلوؤں کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو 63 سالہ زندگی ہے حضور علیہ السلام کی۔ نبوت کے بعد کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے۔ اگر اس 23 سالہ زندگی کا میں آپ خلاصہ دیکھیں تو 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ ہے، اور مکے کی 13 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں غزوات کی تیاریاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کے ماننے کی ترغیبات، اور مدینہ کے اندر عملی میدان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ایک قوم، ایک قبیلے، ایک بستی کے لیے نہیں آئے۔ بے شک قرآن نے صاف ستھرے الفاظ میں فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس میں ایک واقعے کا میں ذکر کروں کہ حضور پاک علیہ السلام، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جلد اول کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب دخول المشرک فی المسجد۔ اس کے ضمن کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کافروں کا ایک سردار تھا جس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کا نام تھا اسامہ بن اوصال الحنفی۔ جب وہ مسلمانوں کی قید میں آتا ہے اور مسلمان اس کو پلر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے حجرے سے نکل کر نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو سلالہ بن اوصال الحنفی جو ہے وہ پلر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کی طرف پڑتی ہے تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، کافروں کا سردار، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ پنجرے کے اندر آیا، کئی مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن جب پنجرے کے اندر مسلمان کی قید میں آیا تو کہتا ہے ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اگر آپ مجھے مار دیں، اگر آپ مجھے قتل کروا دیں مسلمانوں سے، تو آپ ایک جائز اور صحیح قاتل کو قتل کروا رہے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ سے بڑا قدردان کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر چلے جاتے ہیں۔ اگلی نماز کا وقت آتا ہے، وہ دوبارہ یہ جملہ دہراتا ہے۔ تیسری نماز کے لیے جب آتے ہیں تو یہ جملہ دہراتا ہے، اور اس کی آواز کے اندر تھوڑی سی، جسے ہم یوں کہہ دیں کہ رونے کی انداز میں ہوتے ہیں کہ ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر، کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں اس لائق ہوں کہ آپ قاتل کو قتل کر رہے ہیں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں آپ سے بڑا قدردان کون ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کھول دیں۔ فرمایا جیسی کھولا جاتا ہے وہ جاتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، اور غسل کر کے آنے کے بعد بال گیلے سے پانی ٹپک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ پڑھا کر مجھے آپ مسلمان کر دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اخلاق ہیں، وہ حسن سلوک ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک بچہ بتوں کا ماننے والا، بتوں کا ماننے والا، بت کا ماننے والا، اپنی ماں کے پھٹے لباس کو دیکھ کر اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چاچا جان میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، اگر آپ لباس عنایت فرما دیں۔ چاچا اسے دھتکار دیتا ہے، اور دھتکارنے کے بعد جو وہ بچہ روتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے، راستے میں ایک صحابی اسے دیکھتے ہیں، بچے سے پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں کا لباس پھٹا ہوا تھا، چاچا کے پاس گئے کہ میری ماں کے لیے کوئی لباس دے دیں، تو انہوں نے دھتکار کر مجھے واپس کر دیا۔ تو صحابی رسول کہنے لگے جاؤ سین حرم کے اندر
وہاں پر جو ہے نا محمد نامی شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، آپ جائیں، آپ ان کے سامنے اپنے رکھیں اور وہ آپ کا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ وہ حل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، دیکھیں یہ بچہ ماں کے پاس آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ میں اس طرح گیا تھا، دھتکار دیا گیا ہوں، اور مجھے ایک صاحب نے محمد نامی شخص کا پتہ بتایا کہ مدینے کے صحن کے اندر ہیں، وہاں پر چلے جائے، ان کے سامنے آپ یہ مسئلہ رکھیں تو آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو ماں کیا کہتی ہیں؟ اسد بھائی آپ کی توجہ، ماں کہتی ہے جا تو رہے ہو، سنا ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو قائل کر لیتا ہے، لیکن جا تو رہے ہو، اپنے باپ دادا اپنے باپ دادا کا دین مت چھوڑنا بوتوں والا۔ یہ بچہ سین حرم میں پوچھتا ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضور بچے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے آنسو دیکھتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، کیسے آنا ہوا، کس طرح آئے ہو؟ کہا میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ آیا ہوں، مسئلہ لے کر آیا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ آیا ہوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، اور مسئلہ یہ لے کر آیا ہوں کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، میں آپ سے لباس کا تقاضا کرنے آیا ہوں۔ حضور چادر رحمت اتار کر اسے دے دیتے ہیں، اور وہ چادر رحمت لے کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ فرمایا جب ماں کو چادر رحمت پیش کرتا ہے تو ماں جملہ پھر وہی پوچھتی ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو تو نہیں چھوڑا؟ کہا اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا۔ ماں کہتی ہے جاؤ اس محمد کا کلمہ پڑھ لو جس نے اپنی چادر رحمت اتار کر تمہیں دی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی اخلاق تھے، رحمت للعالمین، حضور کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور کو مانا، چرن نے مانا، پرن نے مانا، درختوں نے مانا، شجر نے مانا، حجر نے مانا، سب نے مانا، نہ مانا میں نے نہ مانا آپ نے نہ مانا۔ دیکھیں قاعدے کے 29 حروف، الف سے یا تک۔ الف نے کہا اللہ کا نبی آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار حرم آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حکمتوں والا نبی آ رہا ہے، خاں نے کہا خیر الورا آ رہا ہے، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والا آ رہا ہے، زال نے کہا کتاب ذل کتاب کتاب والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا والی آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر اور مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب و عجم کا امام آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا والی آ رہا ہے، فا نے کہا فسق و فجور کو مٹانے والا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ بن کر آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ کے چہرے والا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی آ رہا ہے، یا نے کہا یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو مانا، سب نے مانا، بے وفائی کی تو میں نے کی اور آپ نے کی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو کے ساتھ یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ربیع الاول کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں علامہ ظہیر عابدی صاحب، حافظ احمد صاحب، علامہ عمر صاحب، قاری اسد الحق بھائی۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب جو ہیں خوبصورت، آپ نے الف سے لے کے یا تک جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ میں یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا علامہ ظہیر عابدی صاحب سے۔ علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، تمام انبیاء بشارت دے رہے ہیں ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے کائنات میں آپ کی تشریف آوری سے؟ کیا اس کائنات کو نور ملا؟ بیان فرمائیے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک چیز کی ذرا سی وضاحت کر دوں۔ سرکار ختم مرتبت کی دو ولادتیں ہیں، ایک عالم نور میں ہے، ایک عالم ظہور میں ہے۔ یہ پوری کائنات اس وقت جو چل رہی ہے وہ نور سے چل رہی ہے، چاہے آپ مجازی طور پہ دیکھیں، چاہے آپ حقیقی طور پہ دیکھیں۔
اس وقت مجازی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے مائک چل رہے ہیں، یا آپ کی لائٹیں چل رہی ہیں، یا آپ کے کمپیوٹر چل رہے ہیں، یا آپ کے موبائل، یہ سب نور سے چل رہے ہیں، لائٹ سے۔ اور حقیقی طور پہ دیکھیں تو یہ کائنات جو چل رہی ہے، زمین، سورج روشنی دے رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، بارش برس رہی ہے، درخت پھل دے رہے ہیں، یہ سب اس نور سے چل رہے ہیں جسے نور محمد کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ جو اول ما خلق اللہ نوری کا قول ہے۔ وہی نور عالم ظہور میں جب آیا تو اس تاریکی میں آیا کہ جو تاریکی اپنے کمال پر تھی، جو ظلم اپنے کمال پر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عرب کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر عرب سے اطراف میں کہیں پڑھے لکھے لوگوں میں، سمجھدار لوگوں میں رسول جاتے تو رسول ان لوگوں کو اگر قائل کرتے تو کہتے ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو قائل کیا۔ یہاں وہ لوگ ہیں، جیسے اگر کسی خطیب کو کھڑا کر دیا جائے پاگلوں کے مجمع میں، جو پتھر لیے کھڑے ہوں، بھالے لیے کھڑے ہوں مارنے کے لیے، اور وہ خطیب وہاں پہ خطاب کرے، تو یہ محنت نہیں، یہ معجزہ ہوگا۔ تو سرکار ختم مرتبہ جس معاشرے میں آئے تھے، جن لوگوں میں آئے تھے، اور جن لوگوں کو ہدایت کا نور سرکار نے پہنچایا، صلی اللہ وہ معجزہ تھا بے شک۔ سرکار کا، کہ ایسے لوگ جو قاتل تھے، جو ڈاکو تھے، جو لٹیرے تھے، جو حق اور باطل کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ وہ لوگ نہیں تھے جو پڑھ لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے وہ۔ سب معلقات آپ نے تو، آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ قصیدے لکھ کر جو ہے وہ ان کے مقابلے ہوتے تھے کہ ان 7 قصیدوں کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے، کوئی اس کے مقابلے میں آئے۔ اور اتنے پڑھے لکھے تھے کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم گونگا کہتے تھے، اپنے آپ کو اتنا پڑھا۔ جاہلیت اور جہالت میں فرق یہی ہے۔ جہالت کہتے ہیں اس کو جہاں انسان نہیں جانتا، وہ تھا جاہلیت کا دور، جہالت کا دور نہیں تھا۔ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جہاں آدمی جانتا ہے مگر ضد میں، انا میں، ہٹ درمی میں، معاشرے کی تربیت میں مانتا نہیں ہے، مانوں گا نہیں۔ نہ جاننے والے کو منوانا آسان ہوتا ہے، جان کے نہ ماننے والے کو منوانا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو ہمیں آج کے دور میں بہت ضروری طور پر اس کو سمجھنا چاہیے، اس پہ زور دینا چاہیے اور اسے اپنانا چاہیے۔ کل 40 برس کی زندگی ہے سرکار ختم مرتبت کی، 23 برس کی زندگی ہے نبوت کی، اعلان نبوت کے بعد کل 23 برس کی زندگی ہے۔ 40 برس خاموشی کی زندگی ہے، جس میں رسول اللہ نے اپنا کردار پیش کیا۔ بس سلامت رہیں، آپ بات رہیں کہ پر یہ خاموشی کی جو زندگی ہے، یہ خاموشی نہیں ہے۔ یہ سرکار ختم مرتبت نے، جیسے کسان کسی زمین میں بیج بونا چاہتا ہے تو پہلے اس کی گدائی کرتا ہے، بالکل ایسے، تاکہ وہ زمین اس قابل ہو جائے کہ وہ اس بیج کو ابزارب کر کے پھل دے سکے۔ تو سرکار نے 40 سال ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے تو پہلے سمجھو، ماننے کے لیے تیار تو ہو۔ دیکھیں نا، ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب رسول کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ وہ قوم جو بیٹیوں کو دفن کر رہی ہے، جو ذرا سی بات کا قتل کر رہی ہے، اتنا امین سمجھ رہی ہے رسول کو کہ اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھوا رہی ہے، اور بے فکر، اور اسلام کے بعد بھی رکھی ہوئی، اسلام کے بعد بھی نہیں کہتی کہ، یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی نہیں کہتی کہ واپس کر دے۔ تو وہ جو کردار منوایا ہے، جو جھنجھوڑا ہے ذہن میں، آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پر زور دیں کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ اس کی بات سنی جائے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ فسادی نہیں ہے، یہ باکردار ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، تو ہم اس کی بات مانیں۔ ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے نکال کے ایک متحد پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ایسا کردار پیش اچھا علامہ صاحب، کریں۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ صادق اور امین کا لفظ کیا خوبصورت لگتا ہے، اور حضور ہی صادق اور امین تھے۔ لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حکمرانوں کے لیے بھی، یا مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے لیے بھی ہم جملہ یوز کر دیتے ہیں کہ آپ صادق اور امین۔ تو ہم اس جملے کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی نہ مخصوص کر دیں کہ آج ہم کون صادق اور امین آج کے دور میں ہو سکتا ہے علامہ صاحب؟
دیکھیے ہونا تو چاہیے، امتی ہیں رسول کے، بننے کی کوشش تو کی جا سکتی بننے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ سرکار کے معیار پہ ہم نہ آ سکیں لیکن پیروی کرنے کا حکم تو ہے نا۔ بالکل۔ اب اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اگر کہیں صادق اور امین کی شرط رکھی جائے تو آپ کہیں چونکہ رسول صادق و امین تھے اور ہم تو ہو نہیں سکتے تو اب لوٹ مار کرو، جتنا چاہو کھاؤ، نہیں۔ صادق اور امین ہونے کی شرط اس لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ہی صادق و امین پہ رکھی ہوئی ہے، صدق و امانت پہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو میں کوئی منصب دے رہا ہوں تو وہ منصب آپ کے پاس ایک امانت ہے بے شک۔ کہ آپ اس امانت کو اس منصب کے تحت استعمال کریں جہاں آپ کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں آپ نے، یہ نہیں کہ آپ لوٹ کے کھا جائیں۔ تو بنیاد اگر صداقت اور امانت نہیں ہو تو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے لیول کا بھی رہبر، رہنما یا کوئی منصب لے سکے۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب ماشاءاللہ، بے شک۔ حافظ صاحب وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ آپ آئے تو عرب کو روشنی ملی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ جو ربیع الاول ہے، اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کو 1500 ایئرز مکمل ہونے والے ہیں۔ تو ایک ہسٹوریکل مومنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور ہم اسے آبزرو کر رہے ہیں، اسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو ہم بھی سمجھیں کہ تاریخ کا جو ایک خوبصورت یہ جو موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ظاہر نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہو چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس پر ہمیں جو ہے وہ ضرور سوچنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس موضوع کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، تو یہ جو آمد مصطفیٰ ہے نا، میں اسے یوں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کائنات کی تاریخ کا، یعنی انسانی تاریخ نہیں، کائنات کی تاریخ کا، یعنی آپ کہہ لیں اسے اہم ترین اور خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ اہم ترین واقعہ کائنات کی تاریخ کا یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز سے فرمایا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ کہ جب تمہارے درمیان وہ رسول آئیں گے، وہ آخری رسول آئیں گے، تو تمہیں ان پر نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور اپنے جو تمہارے جو امتی ہیں، تمہارے جو پیروکار ہیں، انہیں بھی تم نے ان پر ایمان لانے کی ترغیب دینی ہے۔ تو اس قرآن کی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا، تو جو نبی ظاہر اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی امت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو، ان کے احوال کو ڈسکس کیا، بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء کے صحیفے ہیں، چاہے وہ صحیفہ سلیمان علیہ السلام ہو، یا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا صحیفہ ہو، یا پھر وہ توریت ہو، انجیل ہو، ہمیں ہر صحیفے میں، ہر آسمانی کتاب میں رسول اللہ علیہ السلام کی واضح نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور اس بات کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل فرمائی تو آپ نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسول۔ تو وہ رسول کون تھے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف میں انہوں نے کیا بشارت دی؟ من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سیکنڈ لاسٹ انبیاء میں لاسٹ پروفٹ ہیں، آپ کے بعد فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، یہاں تک بیان کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو یہ تو دو وہ باتیں ہیں جو قرآن میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جیسے میں نے آپ کو ایک آیت کا حوالہ دیا سورہ آل عمران کا ابتدا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، اور بھی اس طرح کی کئی آیات ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے اور پھر اسلام قبول کیا، ان سے پوچھا کہ یہ آیت
اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہو ویسے رسول اللہ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل واقعتاً ایسا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنے بیٹوں کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جو اللہ کے رسول ہیں ان کی حقیقت ہم پر واضح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو خبر ہے وہ ایک امین ذات نے ہم تک پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، ایک امین ذات کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یہ معاملہ۔ تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کو بڑی جو وہ وضاحت کے ساتھ، ان کی صفات، ان کی کیفیات، ان کے احوال کے ساتھ ہم جانتے ہیں، اور اس پر اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ جو آمد مصطفیٰ ہے یہ کائنات کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ کیوں اہم ترین؟ کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ وہ آخری نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہے، نہ صرف ایمان لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور کائنات کی تاریخ کا یہ خوبصورت ترین واقعہ بھی ہے۔ خوبصورت ترین واقعہ کیسے؟ کہ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کیا ہوا؟ نور سے کائنات بھر گئی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا، نور روشن ہوا، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا اور ستارے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ گویا گر جائیں گے۔ اور پھر جو آپ کی آمد کے موقع پر آپ کہہ لیں کہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئیں، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر گئے، اور انہوں نے پوری کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام کو جو ہے وہ لے کر گئے اور اعلان کیا کہ اے چرند، اے پرند، اے جن، اے حیوانات، اے انسانوں، سن لو، نبی کریم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے صحابہ خشک ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ جھکتا ہے، جو کعبۃ اللہ میں بت ہیں وہ گر پڑتے ہیں۔ تو یہ اتنے خوبصورت واقعات یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو آمد ہے یہ کائنات کی تاریخ کا خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ تو یہ اہم ترین واقعہ بھی ہے، خوبصورت ترین واقعہ بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت، اس ولادت کا جو کائنات کی تاریخ کا اہم اور خوبصورت ترین واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے خوبصورت موقع پر آج ہم نیوز ون، ٹی وی ون کے ذریعے خوبصورت نشست سجا کر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ۔ اور جب ہم پروگرام سے بریک سے لوٹے ہیں تو کیا ہی خوبصورت آواز میں قاری اسد الحق بھائی نے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور یہ نعتیں بھی وہ نعتیں ناظرین جب ان کو ہم سنتے ہیں تو ہم بھی اپنی پرانی یادوں میں چلے آتے ہیں۔ اور جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو میں ایک اس کیفیت کو علامہ صاحب محسوس کر رہا تھا کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ جو ہیں وہ جھولا دیتی ہوں گی، کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ مبارک چلاتے تھے تو تاروں سے اور چاند سے جس طریقے سے کھیلتے تھے۔ اور اسد بھائی وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جھولے کو کہا جاتا ہے، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسد بھائی آپ نے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو ریکال کر دیا۔ علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، کعبے کے بت گر پڑے، کس طریقے سے عرب کس جہالیت، جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ایک ہوتی جہالت، اس دور میں جو تھی جاہلیت پھیلی ہوئی تھی کہ سمجھتے تھے کہ نہیں یار یہ بیٹی کو زندہ درگور کر دینا غلط ہے، لیکن کیا کرتے تھے۔ اور کس طریقے سے یہ معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو نہ صرف عرب کو بلکہ آنے والی پوری دنیا کو جو قیامت تک آئے گی، جتنے انسان آئیں گے، سب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نمونہ بن کر آئے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور پاک علیہ السلام جب تک محمد بن عبداللہ تھے، نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ تھے، تو مکہ کی عوام کے اندر جاہلیت عروج پر تھی۔ بے شک، بے شک۔ 40 سال کے بعد جب محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آئے تو جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا، کیا بات ہے، کی ابتدا شروع ہو گئی۔
میں آپ کو بتاؤں، شاعر نے ایک بڑے پیارا جملہ کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، واہ واہ، اندھیروں سے نکل کر اجالے پہ آ گئی دنیا، بے شک، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، مکہ کی محنت ہے، مکہ کی زندگی محنت ہے، مشقت ہے بہت زیادہ، مشقت ہے، آزمائشیں، اور مدینہ منورہ کے اندر جب عملی میدان میں آتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو محنت کے لیے تیار کیا، دلیل نہیں مانگی ابو بکر نے، بے شک، تیار کیا، مدینہ کی زندگی میں آئے تو ریشم کی کپڑوں کی دکانیں قربان کر دی اللہ کے نام پہ، اللہ اکبر، قتل کرنے والے ایک دوسرے کے خون کے دشمن ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو دینے والے بن گئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی مصداق دیکھیں۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، مکہ کی زندگی، بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، اب آپ دیکھیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، بچیوں کے باپ کو برا مت کہو، میں محمد بھی 4 بچیوں کا باپ ہوں۔ اب آپ اگلے مرحلے پہ آئیں، بچے درگور ہو رہی ہیں، حضور کے آنے کے بعد مدینہ کی زندگی کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ شفیق، آپ حضور کو کس حیثیت سے دیکھیں؟ والد کی حیثیت سے دیکھیں، بیٹے اب کی حیثیت سے بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں، نبوت کی حیثیت تو قیامت کی صبح تک ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، دیکھیں نا، ایک آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے، حضور پوچھتے کیا ہو گیا؟ فرمایا میرا بیٹا لاپتہ ہے، میرا بیٹا غائب ہے۔ حضور ایک صحابہ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو وہ آدمی بڑا دوڑتے ہوئے روانہ ہوتا ہے، کہ اپنے تو بچے حضور اس سے بلاتے ہیں کہتے وہاں پر جاؤ تو اسے بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ وہ پوچھتے میرا بیٹا ہے، میں بیٹے کو بیٹے کہہ کر نہ پکاروں؟ کہا نہیں، شاید کہ وہاں پر کوئی یتیم ہو، تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہو تو اس کو اس کی باپ ہی نہ سمجھو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ حضور کی یہ پرورش ہے، دیکھیں نا، یہ تربیت کا میدان ہے، اور یہ تربیت کا میدان صرف حضور کے زمانے تک نہیں، صحابہ کے زمانے تک نہیں، آج 1400 سال ہو گئے یہ تربیت، جس طرح قرآن ہمارے پاس آیا، حضور کی سنتیں ہمارے تک پہنچی، حضور کی تربیت کا میدان کا عملی نمونہ بھی ہم تک پہنچا۔ یہی تربیت کیا فرمایا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے نہ مسکراؤ، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارو، احساس، یہ حضور نے دلایا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہی اسلام کی وہ تعلیمات ہیں۔ دیکھیں نا، ازواج مطہرات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کیسی زندگی گزاری۔ حضور علیہ السلام کی حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے، 3 چاند گزر گئے، 3 چاند گزر گئے، یعنی 3 مہینے، حافظ احمد صاحب، علامہ صاحب بیٹے اس بات کی تصدیق کریں گے، 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور کس کا گھرانہ ہے؟ جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا ہے۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کرتے یا رب سے ہاتھ یعنی آپ اٹھاتے، یہ دیکھ لینا، چاند 2 ٹکڑے، شیر کو جی چاہ رہا ہے حرم صحن، شیر کو جی چاہ رہا ہے ایک رات میں مکہ سے مدینہ، مسجد اقصی، فلسطین گھما سبحان کر، اللہ، یعنی یہ سب تو حضور کے ایک یہ تمام چیزیں حضور کی اختیاری تھی۔ تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر حضور اللہ سے دعا مانگ لیتے اللہ، کوئی مشکل تھا؟ لیکن کیا فرمایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق کشادہ نہ کیجئے، ایک وقت کھائے شکر کرے، دوسرا وقت نہ ملے صبر کرے، لیکن جب امت کی باری آئی، یا اللہ میرے امت کی دسترخوانوں میں فراوانی عطا فرما۔ اب آپ مجھے برکت عطا بتائیں، یہ تربیت کا میدان ہے، حضور کی زندگی کو ہم نے پڑھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، میں آپ حضور کو مانتے ہیں، حضور کی نہیں مانتے۔ جس دن حضور کی ماننا شروع کر دی نا تو کامیابی ہمارے قدموں میں چومنے شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو، جس طریقے سے آج پوری دنیا جو ہے جنگیں ہو رہی ہیں، انسانیت سے شرمندہ ہے کہ یہ انسان، کیا یہ وہی باتیں پوری نہیں ہو رہی جس کے لیے فرشتے کہتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ
تو یہ اس انسان کو پیدا کر رہا ہے، یہ زمین پر جائے گا، خون ریزی کرے گا. اور آج ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ خون ریزی جس طریقے سے زمین پر ہو رہی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کی عالم انسانیت کس طریقے سے سبق حاصل کر سکتی ہے اور اس دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے. فرشتوں کی آپ نے بات کی، اتجل من یفسد و یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس آیت کا آپ نے ترجمہ پیش کیا. بات یہ ہے، بہت خوبصورت انداز میں مولانا بیان کر رہے تھے. سرکار ختم مرتبہ کا ایک بنیادی پوائنٹ سمجھیے، جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں اس کا ایک بنیادی پوائنٹ، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ہے انسان کی عظمت کو بیان کرنا. سبحان اللہ. ہاں ہاں، انسان مختصر ایک لفظ میں جملہ میں نے کہہ دیا، انسان کی عظمت کو، انسان کی تذلیل نہیں کرو، انسان کی توہین نہیں کرو، انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اسے فیض پہنچاؤ. اگر تم باپ ہو تو بیٹے کو، اگر تم بیٹے ہو تو باپ کو، اگر تم بھائی ہو تو بھائی کو، اگر تم دوست ہو تو دوست کو، اگر تم شوہر ہو تو بیوی کو، اگر تم بیوی ہو تو شوہر کو، اگر تم حاکم ہو تو محکوم کو. اب یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے، یعنی یہ تو ایک انفرادی آپ کی حیثیت تھی، اب اجتماعی حیثیت آ گئی. اگر تم حاکم ہو تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کو نقصان نہیں پہنچائے، بھائی بھائی کو نقصان نہیں پہنچائے، شوہر زوجہ کو نہیں پہنچائے، اس طرح ایک حاکم اپنے محکوم کو، اپنی عوام کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دے. جسے مولانا نبی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ سرکار نے خود نہیں کھایا. خندق کا واقعہ بھی مشہور ہے، 2 پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، 2 لوگوں نے ایک باندھا ہوا ہے اپنے 2. ہمارے یہاں لیڈر پہلے کھاتا ہے، عوام کھائے نہ کھائے لیڈر کھاتا ہے، اور اتنا کھاتا ہے کہ بس بھرتا نہیں ہے پیٹ. تو عزیزان علامہ صاحب، مثال تو مجھے وہ ذہن میں آتی ہے کہ انسان کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تیسری کی بھی خواہش کرے گا. تیسرے کی بھی خواہش تو آج تو وہ پیٹ بھر ہی نہیں رہا نا. بھر ہی نہیں رہا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو دنیا کا یہ جو سارا نظام آپ کو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی نشانیاں پیشنگوئیاں سرکار کر کے گئے ہیں، بتا کے گئے، اس کی 2 ہی بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی عظمت کو نہیں سمجھ رہا، انسان کی عزت نہیں کر رہا. انسان اس وقت صرف اور صرف اقتدار اور غلبے کی شہوت میں مبتلا ہے کہ میں غالب آ جاؤں. حالانکہ سرکار ختمی مرتبہ کا درس یہ ہے کہ غالب طاقت کے ذریعے سے نہیں، اخلاق کے ذریعے سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبت کے ذریعے سے آیا جاتا ہے. محبت سے دلوں کو فتح کرو، طاقت سے جسموں کو نہیں فتح کرو. تم چلے جاؤ گے دنیا سے، دل اگر فتح کر کے گئے تو تمہیں لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں. وہی بات ہوئی نا کہ طاقت کے لیے تو یزید بھی چلا تھا، آج لیکن لعنت کا صدیوں حقدار ہے. حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، یہ کل کائنات ہے صدقہ حسین کا. تو یزید تھا، حسینیت ہے اور حسین ہے. تو یہ حسین تو انہی کے نواسے ہیں نا، انہی کا درس ہے نا، انہی کے پالے میں ہیں، انہی کے گود میں پالے ہیں. تو وہی تربیت حسین نے بھی دکھائی کہ حسین نے اپنی طاقت سے یزید کو نہیں غالب کیا، حسین نے اپنی مظلومیت سے کیا. وہی سرکار ختمی مرتبہ نے پتھر تو کھائیں، اللہ جواب نہیں دیا پتھر کھانے کا کہ فتح کرنے کے بعد، مکہ فتح کرنے کے بعد کہا مار دو سب کو، قتل کر دو، جس نے مجھے مارا تھا، جس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا. کہا نہیں، آج کے دن سب کے لیے معافی ہے. بلکہ جھکے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان پہ لگ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ معاف کرنے کا دن، آج معافی کا دن ہے. جبکہ لوگ چھپ رہے ہیں گھروں میں کہ آج تو محمد رسول اللہ آ رہے ہیں جن کو بڑا ستایا تھا. بدلہ نہیں دیا سرکار نے. اوہو اللہ. تو یہ ہمارے لیے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، ویسے دنیا کے لیے پیغام امن ہے رسول کا کہ انسان کی عظمت، انسان کی تذلیل نہیں کرو، انسان کی توہین نہیں کرو، اور غلبہ اگر چاہتے ہو تو جسموں پہ غلبہ نہیں کرو، دلوں پہ غلبہ. علامہ صاحب وہی والی بات نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، مکہ کے لوگوں نے اتنا ستایا، تو ہجرت کا جب حکم آ گیا تو بیت اللہ کو روتی آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے بیت اللہ تیری عظمت بہت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دیتے، اور اے بیت اللہ تیری عظمت بہت ہے لیکن ایک انسان کی جان کی عظمت، اس کی قیمت اے بیت اللہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، گفتگو جاری ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سنیں گے، گفتگو بھی مزید کریں گے انشاءاللہ. لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، اور حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی یقیناً کوئی بھی شخص جب کرتا ہے تو ہمارے لیے بھی سعادت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خوش نصیب حضرات میں رکھا کہ جہاں حضور کا ذکر بھی ہمیں کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، حضور کا نام نامی پڑھ کر اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹنے کی سعادتیں ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔ حافظ صاحب، نعت سے قبل علامہ صاحب کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ حضور کی آمد کے بعد، ولادت کے بعد حضور پر جو آزمائشیں آئیں کہ جس طریقے سے حضور کی ولادت ہو رہی ہے تو آپ کے والد پردہ فرما جاتے ہیں، آپ کی والدہ تنہ تنہ آپ کی پرورش کر رہی ہیں، دادا عبد المطلب، چچا ابو طالب کس طریقے سے آپ کی پرورش کر رہے ہیں، کس طریقے سے آمنہ علیہ السلام کو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نور نصیب ہوا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس سے 2 ماہ قبل آپ کے والد اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اچھا اسد ایوب بھائی، اس میں ایک پیغام ہے، اور چونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی ذات گرامی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے، بہترین نمونہ رول ماڈل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے یتیموں کے لیے کیسا آسرا پیدا فرما دیا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد نہیں تھے، اور وہ 6 سال کی ہوئے تو والدہ بھی رخصت ہو گئی۔ تو قیامت تک کے یتیموں کے لیے ایک آس، ایک ڈھارس، ایک آسرا ہوئے کون؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابتدائی زندگی ہم دیکھتے ہیں ظاہر والد کا نہ ہونا اور والدہ کا بچھڑ جانا، یہ کوئی عام سی بات تو نہیں ہے نا، یعنی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے اپنی والدہ کے ساتھ، اور واپسی میں مقام ابوا پر جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ اس درد کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس غم کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عبد المطلب وہ آپ کے دادا وہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ظاہر ان کے دادا اور قریش کا پورا خاندان یہ عرب میں سرداروں کی حیثیت تھی ان کی، اور مکہ میں ان کا ہولڈ تھا، ان کی پاور تھی، اور جب ان کا تخت لگتا کعبۃ اللہ میں یعنی صحن حرم میں تو کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی، کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے تخت کے قریب بھی آتا، آپ کے بیٹوں کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا اپنے دادا سے جو ریلیشن تھا، جو تعلق تھا، وہ اس قدر اپنائیت اور محبت کا تھا کہ کسی کو جہاں تخت کے قریب آنے کی ہمت نہیں، وہاں رسول اللہ علیہ السلام اپنے دادا کے ساتھ اس تخت پر جلوہ فرما ہوتے۔ اور آپ کا نام محمد بھی آپ کے دادا نے رکھا، محمد آپ کے دادا نے رکھا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیقہ کیا نبی کریم علیہ السلام کا، دعوت کی، سب کو بلایا، لوگ کھانے پہ آئے، مبارکباد دی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا کہ میں نے نام رکھا، ہاں لوگوں نے، انہوں نے کہا میں نے نام رکھا ہے محمد۔ تو انہوں نے کہا محمد نام یہ کیوں؟ یہ ہمارے آباء و اجداد میں سے تو کسی کا بھی نام نہیں تھا، تو آپ نے اس روایت کے خلاف جا کر ایک ڈیفرنٹ نام کیوں رکھا؟ تو آپ کے دادا عبد المطلب ظاہر ہے وہ بھی ایک پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اور وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی تھے، اور ان کی جو نگاہ تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فرد نہیں ہے، اور کئی ذرائع سے آپ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہیں انہوں نے آپ ہی کی نسل سے جو وہ تشریف لانا ہے، یہ بھی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو معلوم تھا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی شادی کہاں ہوتی ہے؟ بنو زہرہ میں، اور آپ کے دادا عبد المطلب بھی ایک نکاح بنو زہرہ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن سے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ بنو زہرہ سے جو ہے وہ نبی جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور ایک نے بتایا تھا کہ آپ کی جو پیشانی اس میں جو ہے وہ ہمیں وہ نور نظر آتا ہے۔ تو خیر آپ کے دادا وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ قیامت تک یعنی آنے والا ہر انسان ان کی حمد بیان کرے، ان کی تعریف بیان کرے، ان کی مدح بیان کرے۔ تو محمد کا مطلب ہی کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور آپ کا ایک اور نام احمد، رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا نا کہ زمین پر میرا نام کیا ہے؟
محمد اور آسمانوں پر میرا نام کیا ہے احمد. تو احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے. تو یوں آپ جو ہے وہ یہ کمبینیشن ہے ماشاءاللہ. بالکل آپ سب سے زیادہ حضور کی ذات کو اگر دیکھیں تو یہ ناموں کا جو کہتے ہیں نا اثر نظر آنا بالکل ایسا کہ محمد جو بھی نام لیتا ہے یعنی کہ آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے اور آپ کی تعریف کر رہا ہے. بالکل ایسا ہے. اور آپ سب سے زیادہ اللہ، آپ سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون حمد کر سکتا ہے؟ اور اتنی تعریف، اتنی حمد آپ بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی، اتنی عبادات کرتے اور پھر کہتے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ابتدائی زندگی تھی کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں بتا یہ رہا تھا کہ ریلیشن کتنا مضبوط ہے اپنے دادا کے ساتھ. لیکن دادا بھی 8 سال کی عمر میں رخصت ہو جاتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر بھی رسول اللہ علیہ السلام دادا کہ اس رخصت کو، اس رحلت کے اس درد کو محسوس کر رہے ہیں. اور آپ کی چشمانے دادا کی صورت میں اپنے والد کو دیکھا. ایگزیکٹلی ایسا ہے. اور آپ کی چشمانے مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی دور سے آزمائش تھی. اچھا، اس میں ایک حکمت بھی ہے جو علماء سیر نے بیان کی ہے کہ ابتدائی عمر میں ہی والد کا رخصت ہو جانا، والدہ کا رخصت ہو جانا، دادا کا رخصت ہو جانا. تو علماء سیر نے بیان کیا اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ تاکہ آپ جو ہے نا وہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ حفاظت میں آپ رہیں. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ ان کے والد، ان کے دادا جو تھے وہ سردار کی حیثیت سے تھے تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ سرداری سکھائی اور انہوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو تاکہ یہ جو اشکالات ہیں، یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو توہمات ہیں، یہ سرے سے جو ہے وہ ختم ہی ہو جائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام جناب ابو طالب کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو آپ کا جو مرحلہ ہے، یعنی جو آپ کی پرورش ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جناب ابو طالب کے ساتھ کنٹریبیوٹ کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ بکریاں چلا رہے ہیں تاکہ چچا کی جو ہے وہ ہیلپ ہو. اور پھر اسی طرح جب ہم پوری سیرت کو آپ دیکھیں، اور پھر بالخصوص جو آزمائشیں ہیں وہ تو ہمیں اصل دکھتی ہیں مکی زندگی میں. یعنی جو ابتدائی 40 سال ہیں وہ تو سراپا آپ کا کردار اور اس کی خوبصورتی ہمیں اس میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو 13 سال ہے مکہ کے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس قدر آزمائش ہیں. یعنی مکہ میں تکالیف ہیں، پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر تکالیف ہیں، اور پھر اسی طرح شاب ابی طالب میں تکالیف ہیں، پھر سفر طائف میں تکالیف ہیں. پوری زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے بالکل ایسا ہی آزمائشیں ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی میں جا کر وہاں پہ بھی آزمائش ہے، لیکن اب وہاں پر وہ جو محنت ہے، وہ جو صبر ہے، وہ جو استقامت ہے، اس کا پھل ملنا بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے نا، اس سے جو ہمیں سب سے جو بڑی بات جو ملتی ہے، جو سب سے بڑا لیسن ملتا ہے، وہ ملتا ہے استقامت کا، وہ ملتا ہے صبر کا. دیکھیں صبر جو ہے نا، صبر ایک تو ہے کہ تکالیف آئیں، مصیبت آئیں، آپ نے صبر کیا. صبر کی ایک اور قسم کیا ہے کہ جو نیکیاں ہیں، جو اچھے کام ہیں، ان پر صبر کرنا، یعنی ان پر استقامت رکھنا. اسی طرح جو برے کام ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے رکے رہنا، یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے. تو نیکیاں آپ، اچھے کام آپ کرتے رہے، برے کاموں سے آپ رکے رہے، اور جو آزمائشیں، تکالیف اور مصیبتیں آتی رہیں اس پر آپ نے ناشکری جو ہے وہ کبھی نہیں کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کی بات سے وہی بات کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. بالکل ایسے. اور ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو حضور تو بہترین صبر کرنے والے ہیں، بالکل ایسے. تو کیسے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا. خوبصورت گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، نعتیں بھی سنیں گے. لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹی وی 1 نیوز 1 کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں علماء نصیب کیے ہیں کہ جن سے ہم سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنی علمی کمی کو دور کر سکتے ہیں. اور نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے ثناخواں حضرات ہمارے پاس موجود ہیں. میں درخواست کروں گا، اور ایک ایسا یہ ماہ مبارک ناظرین کہ پوری دنیا سے لوگ ترستے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن حضور کے روضے پر مدینہ منورہ میں گزار سکیں. اور مدینہ منورہ میں کیا ہی نور بھری رات ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی رات. اسد بھائی، پوری دنیا سے لوگ ویزے لگواتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے مدینہ منورہ جانا نصیب ہو جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں جب عموماً ہم لوگ 12 ربیع الاول کو پڑھ رہے ہوتے ہیں محفلوں میں، کیا کیفیات ہوتی ہیں، اور اس کیفیات کو پھر نعت میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں. ایک تسلسل ہے، جیسے رجب، شعبان، رمضان، یہ تو فضیلت والے مہینے ہیں، حضور پاک نے خود بھی فرمایا. لیکن 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کا مہینہ
کچھ عرصوں سے کچھ سالوں سے اس کا ایک بہت زیادہ کہ حضور سے محبت کا جو ایک نتیجہ ہے، اور اس کے چاہنے والے، حضور کے چاہنے والے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ صبح بہاراں جو ہے وہ حضور کے دربار میں جو ہے وہ وہاں جا کے منائی جائے۔ تو زائرین جاتے بھی ہیں اور بڑے ذوق اور شوق سے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے وہ انہی کا تصور کرتے ہوئے، انہی کے دربار کا تصور کرتے ہوئے کبھی 12 ربیع الاول کا دن، ویسے تو نعت خواں حضرات کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول پہ کبھی اسد بھائی وہاں نصیب ہوا آپ کو مدینہ منورہ میں؟ ابھی تک نہیں ہو، لیکن خواہش بڑی ہے اور چاہت بھی بڑی ہے کہ ایسا ہو کہ ہم جب یہاں پہ وہ پوری رات ہم گزارتے ہیں حضور کے ذکر کی محفلوں میں، تو یہ ایسی رات بھی ہمیں وہاں مل جائے کہ صبح بہارا میں اور صبح صادق کے وقت ہم حضور کے دربار میں صاحب ایک بڑی خوبصورت بات ہے، جب ہم رات 12 ربیع الاول کی رات جو محفلوں میں ہوتے ہیں، تو جب وہ خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا وقت آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ایک عجیب کیفیت پوری محفل پر طاری ہوتی ہے کہ آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، مولود کا وقت ہے اور نعتوں کے گلدستے ہوتے ہیں۔ تو اسد بھائی، اگر ایسے میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بلاوا نصیب ہو جائے تو جو ایک ثناخواں ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد ہی جلد حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، دل جو تھا، اور علامہ صاحب ہمیں جب بھی مدینہ منورہ جانے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بیٹا جب مدینہ منورہ جاؤ تو پہلے حضور کو سلام کرنے سے پہلے حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرو، اور ان سے درخواست کرو کہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، اور اب میں آپ کے جو بھتیجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہاں جاتے ہوئے پھر بقیع میں جاؤ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کرو، اہل بقیع کو سلام کرو، اور ان کا وسیلہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ تو علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان مقدس ہستیوں کے جب ہم وسیلے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ کرم یقیناً دوبالا ہوتا ہے؟ اور علامہ صاحب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ وسیلے لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کرم پر یقین رکھیے کہ آپ زندگی میں انشاءاللہ بار بار مدینہ منورہ آئیں گے۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیں۔ یہ آپ نے دو نام لیے اور باقی بھی جو حضرات ہیں بے شک جتنی حمزہ اور اللہ تعالیٰ جناب سب کے درجات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ جو رسول کے پیارے ہیں، واہ واہ، جو رسول کے لاڈلے ہیں، جو رسول کو محبوب ہیں، اور جن کو رسول محبوب ہیں، جناب حمزہ ہی کو لیجئے کہ جنہوں نے اپنی جان نثار کی جنگ احد میں۔ ایک اور نام ہے جس کا جو کم لیا جاتا ہے، اور وہ ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، جو بدر میں شہید ہوئے ہیں، جو بدر کے پہلے شہید ہیں، جو 3 آدمی گئے ہیں، عبیدہ، حمزہ اور علی، تو اس میں عبیدہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی رسول کے رشتہ دار بھی ہیں اور جان بھی قربان کی ہے دین کے لیے، رسول کی عبادت کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت دین کی مدد کی جب دین کا کوئی مددگار نہیں تھا، ظاہری طور پہ عام اس میں، اور اس وقت اپنی جان کو قربان کر کے دین کی بقا کا سبب بننا، یہ ایک بڑا مشکل کام تھا۔ جب حکومت آ جاتی ہے، جب خدا آ جاتا ہے، جب تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو وہ مفلسی اور وہ غربت اور وہ عالم تھا، بدر کی جنگ جس کو آپ کہیں، پھر احد کی جنگ بھی کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے مسلمانوں کے، تو انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں رسول کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، تو یہ رسول کو بھی عزیز ہے، یہ اللہ کو بھی عزیز ہے۔ اور اسی طرح جناب سیدہ جو بدتم منی کی منزلت پر ہیں، رسول کا ٹکڑا ہے، رسول کا حصہ ہیں، محبت تھی آپ کو، احترام تھا، کھڑے ہو جاتے تھے آپ جب جناب سیدہ آتی تھی۔ تو جب آپ ان کا وسیلہ اور واسطہ لے کر اور ان کے سہارے سے جائیں گے تو ایک تو رسول اللہ کی آپ سے ویسے محبت کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا،
اب میرے پاس آیا ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو رؤوف ہیں، اور وہ تو ان کی کیا کہنے. لیکن جب آپ ان واسطوں سے جائیں گے تو وہ محبت دگنی ہو جائے گی، وہ محبت کہتے ہیں نا دو آتشہ ہو جائے گی کہ یہ میرے پیاروں کو میرا وسیلہ بنا کر میرے پاس آیا ہے. ان لوگوں کو جو میری بقا یا میرے محبوب ہیں، یا دین کی بقا کا سبب بنے. تو پھر سرکار ختم مرتبت آپ کو مزید اعزاز دیں گے، مزید آپ کو عطا کریں گے، مزید نعمتوں سے نوازیں گے، مزید رحمتوں سے نوازیں گے کہ میرے پیاروں کے طفیل میں بھی، میری طرف سے بھی، اور ان پیاروں کے طفیل سے بھی. آپ نے جو بدر کے شہداء کا ذکر کیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حافظ صاحب حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بدر کے تیرے 313 شہید اگر ہو گئے تو یا اللہ یہ تیرے 313 جو ہیں بس یہی تیرے نام لیوا ہیں، اور اگر یہ تیرے بندے شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے. حافظ صاحب ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدر کا مقام یہ وہ مقام ہے اسد بھائی کہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام جب بدر کی رات دعا فرما رہے ہیں اور اب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہیں. جی عریش کے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہیں، اور یعنی رسول اللہ علیہ السلام اس وقت دعا میں اصرار کر رہے ہیں اور کاندھے مبارک پر، شانہ مبارک پر جو چادر ہے وہ سرک رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نیچے تشریف لے آتی ہے. اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اپنے رب کے حضور اتنا اصرار نہ کیجئے، کیونکہ وہ ایسا کروشل ٹائم تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر آج تیری مدد نہ آئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ کی مدد آئی، اور پھر دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ فرشتوں نے اور صحابہ کرام نے کس قدر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ لڑا، اور جو ہے وہ کفار کو عبرتناک شکست ہوئی. اور اسی لیے شاعر نے بھی کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار ربی. تو بات یہی ہے کہ آج کے دور میں ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ان کے ساتھ جڑیں گے تبھی ہمارے اندر وہ ہمت، وہ استقامت، وہ شجاعت، وہ جذبہ پیدا ہے گا. آپ دیکھیں نا بدر کا میدان ہے، ٹھیک ہے، اب بدر کے لیے جب جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو قافلہ قریش ہے، قافلہ کفار ہے، وہ میدان بدر میں پہنچ چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اب آپ نے بدر میں جا کے ان سے لڑنا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. رسول اللہ علیہ السلام صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے، دو لشکروں میں سے ایک کا وعدہ تم سے کر لیا. اب وہ ایک گروہ جو تجارت والا قافلہ ہے وہ تو چلا گیا، تجارت والا لشکر نکل گیا ہے، تو مطلب تمہارے سے اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ یہ جو لڑنے کے لیے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یابی تمہیں دے گا. رسول اللہ علیہ السلام یہ بتا چکے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام ساتھ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا بھی انپٹ آئے، ان کا بھی مشورہ آئے. اور بالخصوص اس موقع پر انصار صحابہ کہ جن سے معاہدہ یا جن سے ایگریمنٹ یا جن سے بات چیت یا انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ہے کہ مدینے میں رہتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے پابند تو ہیں، لیکن مدینے سے باہر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے گویا ان سے مشورتاً اور سوالیہ انداز میں پوچھا انصار سے. تو پھر آپ دیکھیں کہ انصار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بدر کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہیں بھی لے جائیں، ہم اللہ کے حکم سے اور آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کفار سے جہاد کریں گے. اور حضرت مقداد کا وہ تاریخی جملہ کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر کافروں سے لڑیں. نہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے. تو صحابہ کرام کا عشق رسول تھا، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی رسول اللہ علیہ السلام سے کہ وہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار رہتے. اس کی مثال بدر میں نظر آتی ہے، اس کی مثال ہمیں احد میں نظر آتی ہے، اس کی مثال خندق میں نظر آتی ہے، اس کی مثال خیبر میں نظر آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح، پھر صرف یہ مواقع نہیں بلکہ آپ مکی زندگی میں چلے جائیں. مکی زندگی میں کیا تھا؟ کفار ظلم کر رہے ہیں اور بلال جو ہے وہ احد پکار رہے ہیں. آپ دیکھیں نا مکی زندگی میں کیا تھا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ پہلی اسلام کی شہید خاتون ہے اور ان کے والد. تو آپ دیکھیں نا کس طرح انہوں نے جو ہے وہ
اور اسی موقع کے لیے قرآن نے کیا کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے کہہ دیا ہم ایمان لے ہے، مسلمان ہو گئے اور تمہیں آزمائش نہیں دی جائے گی؟ نہیں، آزمائش تو طے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو ان کے جو درجات ہیں، جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا، آپ نے بھی کہا کہ حضرت حمزہ کی بارگاہ میں جائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں، تو ان بارگاہوں میں جانے کا جو ترغیب ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ یہ سابقون الاولون ہیں، انہوں نے جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، ہر اعتبار سے، یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ جسے وہ سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے نا کہ تمہارے دلوں میں جو تمہاری آباء و اجداد کی محبت ہے، یہ ساری محبت ہے، تمہارے گھروں کی محبت، تمہارے مال تجارت کی محبت، یہ سب محبتیں بجا ہیں، ان سے محبت رکھو، لیکن ان کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے نہ بڑھنی چاہیے۔ تو ربیع الاول کا میسج یہ ہے کہ آج ہم مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان احکامات کو، ان تعلیمات کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں، آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کس طرح منانا چاہیے، کس طرح سیلیبریشن کرنی چاہیے، تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں ایک جذبہ آتا ہے، جہاں ایک چنگاڑی آتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اپنے آپ سے عہد کیا جائے، وعدہ کیا جائے، اور پھر سے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جب چھوڑا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب، آپ نے یقین کریں کہ اتنے نام جب ڈسکس کیے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسلام کی پہلی شہید خاتون بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مجھے نا ایک واقعہ اس کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی علامہ صاحب، کہ کس طریقے سے بی بی سمیہ کی شہادت ہوتی ہے، اور حضرت عمار کو صحابی رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمار تمہاری والدہ جو ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں اور ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر صدیق اکبر کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود عطا کرے گا۔ یہ تمام نام آپ جب لے رہے تھے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آپ نے علامہ صاحب ذکر کیا کہ کس طریقے سے حضور ان کا ادب کرتے تھے، حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، میں خود یقین کریں کہ اس ذکر کی کیفیت میں بالکل جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، گم ہوا ہوں، اور مکہ کے ان وقت کے لیے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی جو زندگی تھی، حضور کے جو واقعات تھے، یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں بھی وہی مکہ کی یادیں تازہ ہو رہی ہوں گی، حضور کی ولادت کے بعد جو واقعات پیش آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان مقدس ہستیوں پر کروڑوں رحمتیں ہوں جن کے وسیلے سے اسلام ہم تک پہنچا، ان کا ذکر جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہ مبارک محفل نصیب فرمائی۔ یقیناً نیوز 1 اور ٹی وی 1 کی بھی سعادت ہے کہ آج ہمارے علماء کرام، ہمارے قاری اسد الحق بھائی، خوبصورت ثناء ہم سب کے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو خود قرآن بیان کرتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے کچھ بتائیے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے شخص، تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ پورا قرآن ہی حضور کا اخلاق، حضور کی تعریف، حضور کی ثنا بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ اقبال نے جملہ کہا تھا شعر میں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہاں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف کر کے تو دیکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں یہ چیز کیا لوح و قلم لوح و تیرے قلم تیرے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سبحان اللہ۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تصویر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کے سارے حضور کے اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سارا کا سارا حضور کا اخلاق ہے۔ حضور کے آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ حضور مکہ کے مشرکین کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو انداز کیا ہے، مدینے کے اندر جا رہے ہیں اسلام کی ترغیب جہاد کی دعوت دے رہے ہیں، انداز کیا ہے۔
لیکن یاد رکھیں شائستگی، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کی زندگی سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. حضور اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 571 سال کا عرصہ ہے. 571 سال. بڑی عجیب بات یہ کہ فرعون اور موسیٰ کا جو معاملہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جلالی ہے، فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے، لیکن اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے کیا جملہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرعون کی طرف جائیے، لیکن کیسے جائیے، کس انداز میں گفتگو کیجئے. یہ قرآن کی ترغیب ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ اس سے بات کریں. آپ جلالیے، کتنے جلالیے؟ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک بندے کے سینے پہ ہلکا تھا یوں کہ اس کا دل پھٹ گیا. اتنے جلالیے. اور نبوت کیسے ملی؟ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز میں میانہ روی، عاجزی، جسے ہم یوں کہتے ہیں نا کہ میٹھے بول. اور اردو کا ایک جملہ ہے، دل برائے فروخت قیمت صرف ایک مسکراہٹ، دل لینے کے لیے دل دینا پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے مل رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں، میں محمد رسول اللہ کی طرف آ رہا ہوں. جلالی ہے کتنے؟ ایک بکری کے بچے کے گھومنے، ارد گرد گھومنے کی وجہ سے بکری کا بچہ آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے. فرشتے یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جلال ہے موسیٰ علیہ السلام کو. آخر جا کر اس بکری کے بچے کو جب پکڑتے ہیں تو سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں خود بھی تھکے اور ہمیں بھی تھکا دیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے ہماری مخلوق پر رحم کے جاؤ، ہم نے تمہیں نبی بنا دیا. سبحان اللہ. لیکن فرعون انا ربکم الاعلیٰ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو کیا جملہ کہہ رہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا. یہ بات نرمی سے. اب یہی تعلیم قرآن نے امت کو بھی دی ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جائیں، حضور کی تعلیم کیا تھی؟ نرمی تھی، سبحان اللہ، میٹھے بول تھے. ربیع الاول کا پیغام بھی یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ربیع الاول ہم منا رہے ہیں، منانا نہیں ہے. حضور کی زندگی منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے. ابو بکر صدیق کیسے بنا؟ کہ حضور کی زندگی کو اپنایا بغیر دلیل کے. عمر فاروق بنا، اپنایا. عثمان ذوالنورین بنا، اپنایا. علی حیدر کرار بنا، اپنایا. خالد سیف اللہ بنا، اپنایا. تو ایک یہی پیغام آپ کی ٹی وی 1 چینل کے توسط سے، ربیع الاول کا پیغام یہ منانا نہیں ہے، اپنانا ہے. اور اپنا لیں گے تو خسرت زحزح عن النار ادخل الجنت فقد فاز، جنت میں داخل کر. علامہ صاحب کیا ہی خوبصورت پیغام کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی جاتی ہے اور میلاد جو ہے وہ منایا جاتا ہے. میلاد اور حضور کی زندگی ایک ہی ہے نا، پیغام آپ اس کو الگ نہ کریں. میلاد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میلاد کیا ہے؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا میلاد. میں یہ حضور کا میلاد ہے. یہ 12 دن کے لیے نہیں ہے. یہ ماں کی گود میں جب مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہوا ہے، اس وقت سے لے کر قبر کی گود تک میں میلاد کا منانے کا حقدار ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مخصوص دنوں کے لیے نہیں ہے. کیا بات ہے. میں منا اس لیے رہا ہوں کہ میری عزت بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک، ہر لمحے ہر سیکنڈ ان کے اخلاق جو ہے، ذکر جو ہے، عزتیں بڑھتی جا رہی ہے. میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے عزت ملتی جا رہی ہے. ان کی برکت دیکھیں نا. ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے، علامہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں کہ 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 رحمتیں ملیں گی. یہ تو میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، 12 دنوں کے لیے پڑھوں باقی چھوڑ دوں؟ نہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک میں حضور کے میلاد منانے کا دعوے دار ہوں. سبحان اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب. اور یقیناً یہ ایک آج جو سعادت ٹی وی 1 نیوز 1 کو نصیب ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ہم نے سیرت طیبہ کا ذکر کیا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی بھی سعادت ہم نے حاصل کی. نعت خواں حضرات قاری اسد الحق بھائی ہمارے درمیان موجود تھے، ہم نے خوبصورت نعتیں بھی سماعت کی. ان تمام چیزوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کریں، اور دوسرا یہ تمام جتنی مقدس ہستیاں آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور جتنی ہستیاں آئیں، مولا حسن، مولا حسین،
تمام کی اللہ تعالی ہم سب کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء تمام کا ذکر اللہ تعالی ہماری زبانوں پر جاری رکھ سکے، اور یہی سعادت آج اس چینل کو نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، ٹی وی 1 نیوز 1 کا بلانا قبول فرمائے، اور آپ سب علامہ صاحب جب تشریف لائیں تو میں آپ سب کو جو ہے یہ نیوز 1 کی جانب سے ایک خوبصورت پھولوں کو گلدستہ آپ قبول فرمائیے۔ قاری اسد الحق بھائی یہ خوبصورت تحفہ قبول فرمائیے پھولوں کا۔ اور حافظ احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا، یا تشریف رکھیے۔ اور یہ حضور کی ولادت کو جو ذکر ہے علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آخر میں کوئی پیغام امت مسلمہ کے حوالے سے دینا چاہیں، پوری دنیا کے مسلمانان عالم، غزہ، فلسطین، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر کرم فرمائے، کنکلوڈ کریں گے گفتگو کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بہت اچھی بات کی اور بہت ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا علامہ صاحب نے کہ حضور کی میلاد کو منایا ہی نہیں جائے، اپنایا جائے۔ میں عوام کو بھی یہ میسیج دوں گا، یہ پیغام دوں گا، اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیے اختلاف کو فساد نہ بنائیں۔ جی بالکل، اختلاف فطرت ہے۔ جہاں آپ سوچیں گے، جہاں آپ شعور رکھیں گے، جہاں آپ عقل رکھیں گے، وہاں آپ اپنی فکر اور عقل کے مطابق سوچیں گے، میں اپنی فکر اور عقل کے مطابق۔ علمی اختلاف ہونا چاہیے، یہ زندگی کی دلیل، یہی حسن بھی ہے۔ لیکن اس اختلاف کو مخالفت نہیں سرکار ختمی مرتبت کی حیات کی روشنی میں ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ کیا سرکار نے مدینے میں اختلاف کیا؟ مشرکین نے تو ظلم کیا، اختلاف نہیں کیا، ظلم کیا۔ بے شک، اس ظلم کے بدلے بھی آپ نے فوراً تلوار نہیں کھینچ لی۔ تو ہمیں اختلاف کو علمی اختلاف رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ہماری اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے، جس پہ سب سے کم زور دیا جاتا ہے، دیکھیے آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، یہ ہاتھ کھول کے پڑھیں، وہ اوپر باندھیں، یہ نیچے باندھیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کے سے؟ میرا بھی اندازہ جا رہا ہے، غلط یا صحیح وہ ایک بحث الگ ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب آپ کم تول رہے ہیں، جب آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، جب آپ حقدار کو حق نہیں دے رہے، جب کسی مظلوم کو اس کا انصاف نہیں مل رہا، کسی کا حق غضب ہو رہا ہے، تو اس سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے، اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ جیسے ہمارے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، ہماری کراچی کے حالات آپ دیکھیں، جو سڑکوں کا حال ہے، جو ٹریفک کا حال ہے، جو لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس پر گفتگو کی جائے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، معاشرہ صحیح کیا جائے۔ حافظ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی بات ہوئی ہمارے یہاں، بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ابھی ہم جب سب موجود ہیں، اور بالخصوص جیسے بات ہوئی کہ سیرت اپنانی ہے، ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے۔ اور میلاد کے حوالے سے جو بات کی ہمارے حضرت نے، بہت اہم بات ہے کہ میلاد اصل ہے کیا؟ میلاد اصل شور شرابہ نہیں ہے، میلاد اصل ذکر رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ذکر آپ کس انداز سے کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اچھے سے اچھے انداز سے خوبصورت انداز سے اہتمام کے ساتھ ذکر رسول علیہ السلام کا انعقاد کرنا، اور وہ ذکر کرنا درود کی صورت میں ہو، سلام کی صورت میں ہو، بیان کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو، میلاد یہی ہے حقیقتاً۔ اور یہی میلاد کا حسن ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، خوب سے خوب کیا جائے، اور سیرت کو اپنانا جو ہے نا اس کو اپنایا جائے۔ علامہ صاحب مختصر بس ربیع الاول کا پیغام تو یہی ہے کہ ہم پکے سچے حضور کے امتی بن جائیں، آمین، بس، اور حضور کے امتی بن جائیں گے، اور کل ہماری وجہ سے حضور دوسری قوموں امتوں کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں نہ ہو، بس ہماری وجہ سے جو ہے نا حضور کا نام روشن ہو جائے، حضور کا نام فخر سے لوگ بلند کیا کریں، کہ لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، علماء کرام کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ یہی میسیج ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا مسلمان بنائے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ رغبت ملے، غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی یہ رغبت ملے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ایسا ہے تو ان کا رسول کیسا ہوگا۔ یقیناً حضور نے جو دین پھیلایا اپنے کردار سے پھیلایا۔ پہلے مکہ میں 40 سال آپ نے اپنا کردار پیش کیا ہے، پھر اس کے بعد اعلان نبوت کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے۔ تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، جو سچے ہیں، جو صادق ہیں،
جو امین ہیں، جو امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، یقیناً جب یہ اللہ کے دین کی اگر دعوت دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ان سیرت طیبہ کے پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اجازت دیجیے اور نیوز ون ٹی وی ون کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی افواج کی خیر فرمائے کہ جو سرحدوں پر ہوتے ہیں تو ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے، تمام فورسز کے شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ اس کائنات کو منور ہمیشہ ہمیشہ کرتا رہے۔ قاری اسد الحق بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ سب مجھے بھی اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری اسد الحق بھائی۔